بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خلیجی ممالک میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اقدامات کی وجہ سے امت مسلمہ میں تشویش کی ایک لہر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسرائیل مسلسل گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے ورلڈ مسلم نیشن اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ مسلم ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر عربوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا رجحان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 میں سب سے پہلے مسلم ممالک میں سے مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور یوں مصر کے اندر ان کا سفارت خانہ قائم کیا گیا، اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ استوار کیے گئے۔ اور اس کے بعد 1994 میں اردن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ تجارتی تعلقات قائم کیے گئے۔ اور پھر ابھی پچھلے مہینے اگست 2020 میں تیسرا ملک جس کو UAE کہتے ہیں، یعنی متحدہ عرب امارات، اس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور یوں دبئی جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی منڈی ہے، تجارتی منڈی ہے، وہاں پر اسرائیل کی بڑی بڑی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ اور اسی طرح ابھی چند دن پہلے عرب ممالک میں ایک بڑا اہم ملک جس کو بحرین کہتے ہیں، اس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ امریکہ میں جا کر یہ معاہدہ جو ہے یہ طے پایا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ UAE بھی شریک ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے بعد ایک اور بڑا اہم ملک جس کی معیشت جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے خلیجی ممالک کے اندر، ان میں سلطنت آف عمان جس کو مسقط کہتے ہیں، وہ بھی ابھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی وہاں کے جو سربراہ ہیں، عمان کے سربراہ جناب سلطان قبوس صاحب، انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو باقاعدہ عمان آنے کی دعوت دے دی ہے، دورے کی دعوت دے دی ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے معاملات طے کریں گے اور اپنے تجارتی تعلقات پر بات کریں گے، اور یوں آپ دیکھیں گے کہ عمان جو ہے یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ تو معزز ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کے اندر اسرائیل جو ہے اس کو پوری طرح بالادستی حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب امریکہ کو دنیا بھر کے اندر پوری طرح بالادستی حاصل ہو گئی اور ساری دنیا نے اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیا، تو آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کے اندر جب جہاں دل چاہے امریکہ جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے صومالیہ پر حملہ کر دیا، اور وہاں پر لاکھوں انسان جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر کبھی اس کا دل چاہتا ہے تو وہ ویتنام کے اوپر حملہ کرتا ہے، لاکھوں زندگیاں جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتی ہیں۔ پھر آگے آپ نے دیکھا کہ عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا، وہاں ہر چیز کو جو ہے وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اور پھر افغانستان کی صورتحال دیکھیں کہ وہ جب چاہتا ہے حملہ کرتا ہے، اور افغانستان کو بھی اس نے توڑا بورا بنا کے رکھ دیا۔ تو جس طرح امریکہ جو ہے وہ جب جہاں چاہتا ہے دل کھول کر ظلم ڈھاتا ہے، اور کوئی اس کے آگے جو ہے وہ صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتا، بلکہ حالت تو یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی امن فوج ہے وہ ساری امریکہ کے زیر اثر ہوتی ہے، اور اس فوج کے اندر تو پاکستان کی فوج بھی شامل ہے،
सऊदी अरब की फ़ौज भी उसके अंदर शामिल है। और जब भी वो किसी मुल्क के ऊपर हमला करते हैं, और अगरचे वो किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर ही हमला क्यों ना करें, पाकिस्तान और सऊदी अरब की फ़ौज उसमें शामिल होती है और वो भी उस हमले में शरीक होती है। तो जिस तरह अमेरिका जो है उसको उसकी बालादस्ती को तस्लीम करने के नताइज आज दुनिया भर के अंदर लोग भुगत रहे हैं, तो इसी तरह अमेरिका ये चाहता है कि जनूबी एशिया के अंदर इसराइल की बालादस्ती को तस्लीम कर लिया जाए। और अगर ये जनूबी एशिया के अंदर ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं, इनके अंदर अगर इसराइल जो है उसको पूरी तरह बालादस्ती हासिल हो जाती है, तो वो भी जिस तरह चाहेगा किसी मुल्क के ऊपर हमला करेगा, उसके अमन को तबाह बर्बाद करेगा, वहाँ पे लोगों को हिलाक करेगा, और फिर कोई उसके सामने बोलने वाला नहीं होगा। तो आज इस सूरत हाल के अंदर ख़ास तौर पर जो अहले इस्लाम हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उनको तो होश के नाखुन लेने चाहिए, और उन्हें जो है वो ख़ास तौर पर इसराइल के जो बढ़ते हुए इक़दामात हैं उनको रोकने के लिए कोई मौसर इक़दामात करने चाहिए, वरना आहिस्ता आहिस्ता इसराइल जो है वो दुनिया के नक्शे पर एक बड़े ग्रेटर इसराइल की शक्ल में उभरेगा, और वो उसकी नज़रों में तो जो हमारा मदीना है, सऊदी अरब है, ये भी जो है उसकी नज़रों में खटक रहा है। तो इसलिए आज ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम तर जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको मुत्तहिद होकर उसके इक़दामात को रोकना होगा। उसके बढ़ते हुए जो रुझानात है, उसकी बढ़ती हुई जो पेशकदमियाँ हैं, उनको रोकने के लिए कोई किरदार अदा करना होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही पैगाम है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और इस पैगाम को आगे भी लोगों तक शेयर करेंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।